بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا سال اور کچھ نئے ساتھی اور پرانے ساتھی مل کر اللہ تعالی نے ہمیں پھر اپنے اس دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی پھر توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور ہم ہمتن گوش اور اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ کے اس دین کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور اوروں کو سمجھانے کی توفیق دے. بچوں کام تو ہے مشکل، لیکن اللہ کی توفیق سے اور آپ کی نیک نیتی اور پختہ عزم اور ارادے سے اللہ رب کریم آپ کے لیے اس دین کو مکمل طور پر آسان کر دیتے ہیں اور اس آیت کا مصداق بنا دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بات مدکر کی ہے کوئی سمجھنے والا اور اس کا ادراک کرنے والا؟ ہم نے اس کو بہت آسان کیا ہے. تو جو اللہ کی معرفت کی اور انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ رب کریم اس کے لیے اس بات کو روشن کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے دین کو آسان فرما دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ آگے اللہ کے اس دین میں کتنے قدم بڑھانا چاہتے ہیں. یہ بہت بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ اللہ کے دین کی ان کتابوں کو ہاتھ میں لینا اور پھر تقوی اختیار نہ کرنا اور پرہیزگاری اختیار نہ کرنا، اعمال میں سستی اور کوتاہی کرنا، یہ بڑی بے ادبی ہوگی. کیونکہ دین پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نفس کو، اپنی جان کو اس دین کے تابع بنا دیں. قوا انفسکم، سب سے پہلا حکم آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پھر اس کے بعد اہلی کو، پھر اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو. لیکن سب سے پہلے مکلف اللہ تعالی نے اس شخص کو بنایا ہے کہ جو اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اسلام لاتا ہے. تو سب سے پہلے حکم اس کو اپنے بارے میں دیا گیا کہ اب تم ایمان لانے کے بعد اپنی جان کی فکر کرو اور ایسے اعمال میں مبتلا نہ ہونا جس سے تم پر جہنم ضروری ہو جائے. تو بہت اچھا ہے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ کو اتنے ڈھیروں میں سے چند گنے چنے افراد کی میں شمار کر لیا اور یہ دین پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ کو بٹھا دیا. اور اس بات کی تیاری کی توفیق دے دی
جو اصل آپ کا گھر اور در ہے، یعنی آخرت. ہمارا آخری گھر کیا ہے؟ قیامت، آخرت جب قائم ہو جائے گی، اور اگر ہم مسلمان ہوئے، اللہ نے اگر ہمیں اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اٹھا لیا، تو ہمارا آخری گھر کیا ہے؟ جنت. اور پھر جب یہ بات بتا دی جائے کہ دنیا تمہاری عارضی جگہ ہے، جیسے آپ کسی مکان میں رہتے ہیں اور وہ مکان کرائے کا ہے، اور مالک مکان آپ کو یہ کہہ دیں کہ یہ گھر خالی کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے، اب آپ نے خالی کرنا ہے، میں آؤں گا، اپنا گھر بناؤں گا اور میں خود رہوں گا یہاں پر، اب آپ یہ خالی کر دیں مکان. اب آپ بتائیے کہ جب آپ کو یہ آرڈر مل جائے اور یہ حکم مل جائے کہ یہ گھر میں آپ نے رہنا نہیں ہے اور آپ نے گھر خالی کرنا ہے، اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ ایسے گھر میں ابھی رہ رہے ہو، اس میں رنگ و روغن تو کراؤ، ارے کوئی ٹھنڈی کرنے والی چیز، ایسی اسپرٹ تو لگاؤ، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار مجھے تو اس نے، مالک مکان نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بھائی گھر خالی کرنا ہے، اب میں رنگ و روغن اپنے مکان جب لے لوں گا نا اس میں کراؤں گا، اب یہاں پہ میں ایسی کیا لگاؤں، مجھے اس نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ رہنا نہیں ہے، آپ نے خالی کرنا ہے، میں اس کا کیا فرش درست کراؤں اور اس میں کیا تزئین کی اور مزید چیزیں لگاؤں اور کیا سامان خرید کے لاؤں، اب مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، مجھے تو خالی کرنے کا حکم ہے اس کو، میں اپنے گھر میں جاؤں گا تو وہاں یہ لے لوں گا، یہی ہوتا ہے نا. تو جب خدا نے آپ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جانا ہے اس کو یہاں سے، اور یہاں سے واپسی ہے، اصل گھر اس کا، اصل مقام اس کا کیا ہے؟ آخرت، آخرت ہے. تو لازمات ہے اب یہاں پر ہم عارضی طور پر رہ رہے ہیں. اگر آپ لگے رہے اس بات میں کہ نہیں یار ذرا مجھے اور بھی کچھ کام کرنا ہے، مجھے کچھ اور بھی یہ چیزیں لے کے آنی ہے، مجھے یہ کام بھی کرنے ہیں، تو لوگ کہیں گے یار عجیب سا آدمی ہے، مالک مکان نے اس کو کہہ دیا ہے کہ گھر خالی کرو اور یہ اس گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، 2 مہینے بعد اس کو جانا ہے یہاں سے، اور یہ گھر کی تزئین اور آرائش اور آسائشوں میں لگا ہوا ہے، بے وقوف نہیں ہے، یہی کہیں گے نا لوگ. تو جب خدا کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ بھائی یہاں رہنا نہیں ہے، اصل مقام جنت ہے آپ کا، تو آپ اس کی سوچیں گے یا دنیا کی سوچیں گے؟ آخرت کی سوچیں گے، جنت میں جانے کی سوچیں گے، اور اس جنت کے اس مقام کو خوبصورت بنانے کی فکر لگے گی آپ کو. تو معلوم ہوا کہ انسان کا اصل مقام، اصل اس کا گھر اور در وہ جنت ہے اس کے لیے، جو اللہ نے اعمال کے بدلے میں اس کو عطا فرمائی ہے. فضل اللہ رب کریم کا ضرور ہے، لیکن اعمال کو اس نے اسباب قرار دے دیا ہے، اگرچہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن تمہاری محنت اور صحیح کرنے کے لیے تمہیں اعمال دیے ہیں کہ تم اچھے اعمال کرو. اور سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے یہاں اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہے، مزمل، جو شخص خدا کے ہاں اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہے دنیا میں کہ میرا مقام کیا ہے خدا کے ہاں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا. جو شخص ابھی یہ پہچاننا چاہے کہ خدا کے پاس میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، تو آپ پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں پہچان سکتے ہیں آپ کہ خدا کے یہاں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے خدا کے یہاں، یہ آپ ابھی بھی پہچان سکتے ہیں اسی وقت. ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی حیثیت خدا کے یہاں پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں یہ دیکھیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، بس آپ دنیا میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام میں لگایا ہے، تو آپ کو اپنی حیثیت خدا کے یہاں معلوم ہو جائے گی. بڑی بات نہیں ہے.
آپ کیا کام کرتے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے آپ اپنی خدا کی یہاں حیثیت کو پہچان لیں۔ اگر خدا نے آپ کو اپنے ذکر اذکار میں لگا دیا ہے، تلاوت، نمازوں میں، روزوں میں، اور اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی حیثیت خدا کے ہاں بڑی بلند ہے، اس نے آپ کو پسند کیا ہے۔ اور اگر آپ گند، غلاظت اور گناہوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہیں، تو سمجھ رہے ہیں آپ کے یہاں اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ گند و بلا میں مبتلا ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کے ہاتھوں میں یہ کتابیں، یہ درسی کتب، یہ قرآن و حدیث جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور آپ کی آنکھیں اس سے منور ہو رہی ہیں، دل و دماغ اس سے روشن ہو رہا ہے، اور پورا جسم ان اقوال سے، ان ارشادات سے معطر ہو رہا ہے، خوشبودار ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے یہاں کیا ہیں؟ بڑے معزز اور مکرم ہیں۔ اب اس حیثیت کی آپ کو لاج رکھنی پڑے گی۔ بھئی آپ مہمان بن کے گئے کسی کے یہاں، مہمان بن کے گئے تو میزبان کیا کرتا ہے؟ اکرام کر رہا ہے، آپ کو بہترین کمرہ دے رہا ہے، آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے نا، اور آپ کی آسانیوں کا خیال رکھ رہا ہے، آپ کو پریشانیوں سے بچا رہا ہے، اور آپ اس کو تھپڑ مار دیں، اس اکرام اور اعزاز دینے پر آپ اس کو گالی بک دیں، آپ اس کو برا بھلا کہہ دیں، آپ اس کی چوری کر لیں، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ یار میں نے اس کو اتنا اعزاز دیا، ہم بھی سوچنے لگتے ہیں یار میں نے اس کو اتنا اکرام کیا، میں نے اس کا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہی کہے گا نا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، خدا وحدہ لا شریک نے آپ کو معزز اور مکرم بنا دیا، لے آئے جی، آپ مدرسے میں آ گئے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں گناہوں سے بچوں گا، اب میں اللہ کے اس دیے ہوئے احکامات کو جو کہ وحی کے ذریعے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، میں اس کو پڑھ کر اس پر عمل کروں گا۔ یہ اس بات کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار کر کے بٹھا دیا، اور آپ بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ کتنے مکرم اور معزز ہیں اس کے یہاں، لیکن بیچ میں آپ نے ڈنڈی ماری اور گناہوں کی زندگی اختیار کرنی شروع کر دی، آپ کی نیت میں بدی آ گئی، بد نیت بن گئے آپ، نیکی کی جگہ پر برائی آنے لگی، تو آپ بتائیے خدا وحدہ کیا سوچیں گے اس بات پر کہ یہ وہ طالب علم، یہ وہ شخص، یہ وہ میرا بندہ جس کو میں نے اعزاز اور اکرام سے نوازا، لیکن دیکھو اس کی نیت، یہ اپنے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بتائیے وہ مہمان، وہ میزبان اس مہمان کو مزید اس کی غلطی پر مزید اس کو اکرام اور اعزاز دے گا یا دھکے دے کے باہر نکالے گا؟ دھکے دے کے باہر نکالے گا۔ بھائی میں تیرا اکرام کر رہا ہوں، تیری خاطر تواضع کر رہا ہوں، اور تو مجھ پر ہی، تو میرا ہی مطلب قصوروار بن گیا، دھکے دے گا، وہ باہر نکال دے گا۔ تو خدا وحدہ بہت حلیم ہے، حلیم اس کی ایک صفت ہے، بردبار، بقا، برداشت کرنے والا، اپنے بندوں کے اعمال کو برداشت کرنے والا، فوری سزا نہیں دیتا، بہت برداشت کرتا ہے۔ تو وہ آپ بتائیے، اب اس کتابوں کے ہوتے ہوئے، ان کے پڑھتے پڑھاتے ہوئے اگر آپ بدعمالیاں کریں گے تو یقین جانیے گا آپ نہ دنیا کے رہ پائیں گے اور نہ آخرت کے۔ بڑا عجیب فیصلہ ہے یہ، آپ نے بھی کیا اور خدا نے آپ کو منتخب کیا، بڑا عجیب فیصلہ ہے یہ۔
تو اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ سوچ لیں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، آپ برائے مہربانی دنیا کچھ بھی کرتی ہو، آپ کا برابر میں بیٹھا ہوا ساتھی کوئی غلط کام کرتا ہو، اول آپ کی بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو چلے پہ بھیجا، ہم نے آپ کو سیروزہ پہ بھیجا تو آپ کو عوام کی فکر لگ گئی یار مجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ جو برابر میں بیٹھے ہوئے غلطیاں کرتے رہے، کیا آپ نے ان کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ میں اس کو سمجھا دوں؟ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ استاد سبق پڑھا رہا ہے، آپ نیچے موبائل سے کھیل رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ سے کاغذ پہ لکھ رہے ہو، آپ پتہ نہیں استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں. آپ نہیں کرو، بعد میں استاد دیکھیں گے ناراض ہوں گے، سبق سب کا خراب ہو جائے گا اور بے برکتی پوری کلاس میں چھا جائے گی. بہتر ہے کہ یار نہیں کرو. ابھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، فی الوقت استاد پڑھا رہے ہیں، آپ سنیے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ بہت سے رموز آپ پر کھول دیں گے، لیکن ادب کریں، احترام کریں، خیال رکھیں اس بات کا. آپ سمجھاتے نہیں ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے یوں ٹھونگا لگا دیا اس کو، ہلکے ہلکے کونی سے ٹھونگا لگا دیا اس کو اور ہنس رہے. ارے بھائی یہ نہیں کریں، بعد میں اس کو سمجھا دیں. یہ زیادہ ذمہ داری ہے آپ کی، یہ زیادہ ذمہ داری ہے. بس بات کی کہ آپ چلے جا رہے ہیں تو ہم بول رہے ہیں بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ جی میں سال پہ جا رہا ہوں، جی میں 3 روز پہ جا رہا ہوں. اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو ذمہ داری آپ کی ہے. آس پاس والے لڑکے جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی تو آپ سمجھائیں گے. کسی کا سبق کچا ہو رہا ہے، کسی کو سبق یاد نہیں ہو رہا، بیٹھ کے اس کو پڑھا دیا، سمجھا دیا، ماحول بنا لیں گے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت ڈال دیں گے، محنت کم ہو جائے گی، سبق اچھا ہو جائے گا. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور جو ساتھی کمزور ہے وہ سمجھدار طالب علموں کو ابھی سے پہچان لیں کہ زیادہ اچھا ذہن اس کا ہے، وہ زیادہ اچھا سمجھ لیتا ہے، میرا ذرا ذہن کمزور ہے، پلا ہے، چلو میں اس کے بعد بیٹھ کے کوشش کر لیتا ہوں. 1-2 بار بیٹھ کے اس کے بعد کوشش کر لیں، پورا سال اسی طرح گزار لیں، اللہ پاک آسانی کر دے، بات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اس کے لیے. یہ مت سمجھنا کہ میں محنت سے بہت کچھ حاصل کر لوں گا. ادب اور احترام، پھر محنت کرتے رہیں، ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں، سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ بہت بڑے عالم بن جائیں گے. اور عالم میں آپ کے اندر عاجزی اور انکساری رہے گی، تکبر نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ میں، بڑائی پیدا نہیں ہوگی آپ میں. عالم عاجز اور منکسر ہوتا ہے وہ زیادہ، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بہت ڈرتا ہے عالم، بہت ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر وہ نہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے اور آپ کو نظر آئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے علم پر عمل کر ہی نہیں رہا وہ. کیونکہ علم جب سیکھ لے گا تو یہ اس قرآن کریم کی یہ آیت ضرور بھی ضرور اس پر صادق آئے گی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہو نہیں سکتا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو نہیں سکتا کہ وہ موت سے بے خوف ہو جائے، ہو نہیں سکتا کہ وہ اعمال بد کرے اور استغفار نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ عالم استغفار نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. قصور تو ہوں گے، عالم ہے، پیغمبر تو نہیں ہے. پیغمبر صرف معصوم ہوتے ہیں. پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن ہر عام آدمی تو گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا. لیکن عام آدمی اگر عالم بن جائے تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوتاہی ہو جائے تو وہ فوراً پٹی لگاتا ہے اس گناہ پر. وہ کیا ہے پٹی؟ مرہم لگاتا ہے. وہ کیا ہے مرہم؟ کیا ہے اس کا؟ استغفار. جیسا کہ آپ سنتے بھی رہے، مولانا صاحب سے درس میں بھی سنتے رہے، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار آپ کے علم کو بھی بڑھائے گا، آپ کی دنیا کی نظام کو بھی درست کر دے گا. استغفار استغفار. ضرور تسبیح پڑھ لیں، صبح اور رات کو، شام کو تسبیح پڑھ لیں استغفار کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی تھی. خود باقاعدہ گناہوں سے معصوم، عفت پاک دامنی آپ کی ثابت مسلمہ ہے، لیکن اس کے باوجود استغفار کرتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے یہ استغفار آپ کیوں کرتے ہیں؟ درجات کی بلندی. گناہ تو نہیں ہے لیکن کیا میں درجات میں نیچے رہ جاؤں؟ مجھے بھی درجات کی بلندی چاہیے. تو جس سے درجات بلند ہوتے ہیں بیٹا، خوب استغفار کرنا چاہیے. تو کوشش کریں کوتاہی. ابھی تو انشاءاللہ درس آپ کے سبق طلباء آ رہے ہیں، ابھی کچھ رہ گئے، کچھ پہنچ رہے ہیں،
تو انشاءاللہ سبق اور اسباق تو آپ کے بہت ہی کوشش کر کے عمدگی کے ساتھ آپ کو یہ دین پہنچایا جائے گا، لیکن لینے والا شخص وہ بھی چست اور پختہ عزم لیے ہوئے آئے اس بات کو کہ میں نے اس علم کو لینا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، حالات سازگار رہیں گے آپ کے بھی اور آپ کے گھر والوں کے بھی، کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے جانا پڑے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے میری ایک نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، ایک بچہ ایک طالب علم بڑی عمر کا ہو گیا تھا، مجھے گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا، میں وضو کر کے نکلا اٹھا، مجھے گھور رہا تھا، مجھے اندازہ تو ہو گیا یہ مجھے پہچان رہا ہے لیکن استاذ کو بھول گیا شاید، یا میں نے سوچا کوئی میرا ساتھی ہوگا، تو میں جو ہوں بیٹھیا اٹھا، میں جو ہوں نا میں بھی اس کو گھورنے لگا، وہ مجھے گھورنے لگا، پھر وہ بیچارہ میرے قریب آیا کہ لگا آپ آسرولوں میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی، کہہ رہا میں آپ کا شاگرد ہوں لیکن میں آپ کا نام بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا زاہد نام ہے میرا، کہہ رہا ہاں استاد جی کہنے لگا، وہ بیچارے کا حلیہ بھی خستہ حال تھا، تو میں نے پوچھا خیریت کہاں سے اور کیا، پھر اس نے کہا کہ میں آسرولوں سے فاضل ہوں۔ تو میں نے کہا آج کل کہاں پڑھا رہے ہو، کہاں پڑھ رہے ہو، یا کیا علمی شغل اور مصروفیات ہیں؟ کہنے لگا استاد جی میں چوکیدار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ چوکیدار ہوں سائٹ ایریا میں۔ میں نے کہا چوکیدار آپ؟ کہنے لگا استاد جی بس ذہن کمزور تھا، پڑھ تو لیا لیکن حالات خراب ہو گئے تھے گھر کے بہت زیادہ، کوئی اور کام مل نہیں رہا تھا تو میں نے چوکیداری کر لی، اور سائٹ ایریا کسی فیکٹری کے اندر میں چوکیداری کرتا ہوں۔ یا خدایا، یا رب کائنات، تیرے فیصلے ہیں۔ میرا دل تو چاہا کہ اس سے کہتا کہ یار کوئی ناقدری ہو گئی آپ سے، کوئی بے ادبی ہو گئی آپ سے تو آپ معافی مانگ لیں، کوئی گستاخی ہو گئی آپ سے کسی کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے میں تو اللہ سے استغفار کریں، گناہ کی معافی مانگیں۔ آپ کس کام میں لگ گئے؟ اب کیا مطلب، آپ کو بجائے لوگ مولانا کے پکارنے کے، آپ کو مولوی صاحب پکارنے کے، آپ کو بولیں گے چوکیدار پانی نہیں آ رہا، اور چوکیدار کہاں ہے؟ چوکیدار یہ دیکھو یہاں پہ کتے آ گئے اندر، بھگاؤ ان کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل دکھ گیا اندر سے، میں کافی دیر نماز کے بعد بھی اس کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا خدایا ہمیں بدعمالی سے بچا لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیچارہ کوئی بدعمل ہوگا، لیکن یقیناً بچوں میں بتا دوں آپ کو، آپ معمولی مت سمجھیے گا، یہ خدا کا دین ہے، آپ کے فیصلے ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں کہوں کہ قرآن کریم کو آپ گرا دو، آپ کر سکتے، بلکہ آپ فوری طور پر میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر اور مجھے واجب القتل قرار دے کر آپ مارنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ مخلوق کا قرآن نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ خالق کا ہے۔ تو آپ اس کی ظاہری لفظ پر اتنا احترام کر رہے ہیں، آپ ہی کو بول رہا ہوں، عوام کو تو نہیں بول سکتا یہ بات، اس کی ظاہری الفاظ ہیں، وہ گتوں کے درمیان میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، دو گتوں کے درمیان مکتوب ہے، اور آپ اس لفظوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ اس کی بے ادبی اور گستاخی پر آپ قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے معانی پڑھنے کے لیے، اس کے احکامات سمجھنے کے لیے بھیجا، اور آپ قرآن کریم بند کر کے چھوڑ دیں گے۔ آپ استاد پڑھائے گا، آپ اس کو یاد نہیں کریں گے، آپ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ تو کیا قرآن کریم صرف الفاظ کا نام ہے؟ قرآن کریم کس کا نام ہے؟ آپ نے تو قرآن کریم کی تعریف۔ دعا کریں، یا اللہ حالات کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھنا، میں نے اس کا ارادہ کر لیا ہے، حالات تیری ہی سب، دیکھو نا میرا جسم صحیح ہے، بھی صحیح ہے، پانی میں پی رہا ہوں، پانی اندر سے یہاں تک تو میں نے لیا، یہ تو اختیار میرا تھا، ہو گیا۔ اب آگے یہاں سے وہ نکلا، اب وہ کہاں جا رہا ہے بھائی؟ آپ بتائیے کہاں جا رہا ہے وہ؟ گیا آگے میں نے کچھ عمل کرنا ہے، کچھ کرنا ہے میں نے،
اس پانی کو اس رگوں میں ڈالنا ہے، اس پانی سے میرے گردوں کو صحیح کرنا ہے، اس پانی سے مجھے مطلب صحیح طریقے سے پیشاب کی طرف نکالنا ہے اس کو، یہ میرا کام ہے اندر کا؟ یہ کیا ہے پھر؟ کیا ہے یہ؟ میرے بچوں سے بھی اتنا ہی اختیار تھا، آپ نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں پاگل بنا لیا کہ ساری طاقت آپ کے پاس جمع ہے۔ ارے بھائی ایک گھونٹ پینے کے بعد آگے کا اختیار ختم۔ ایک صاحب پچھلے رمضان بیمار ہوئے، میں نے دیکھے کہیں وہ جو وہ نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں اس کو، رمضان پچھلی دفعہ گرمی بہت زیادہ تھی، پتہ نہیں آپ لوگ کراچی میں تھے نہیں تھے، تو وہ ہمارے رشتے دار تھے، روزہ کھولا پانی پیا تو وہ رگ جو تھی وہ پھٹ گئی اندر سے، الٹی ہوئی، اندر سے پانی والی جو رگ تھی نا وہ پھٹ گئی اندر سے، ان کو پتہ نہیں چلا، رگ پھٹ گئی اندر۔ اب تھوڑی دیر کے بعد درد شروع ہو گیا، اوہو پورے جسم میں زہر پھیل گیا، اندر جب چیک اپ کیا معلوم ہوا کہ آنت ایک پھٹ گئی ہے اور خوراک کی آنت پھٹی ہے اور وہ اندر جو کھایا پیا ہے وہ پھیل گیا اندر، بجائے سیدھی اپنی سیوریج لائن میں جانے کے، اور وہ یہاں جا رہا ہے، الٹا سیدھا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور یہ منہ سوج گیا، یہ پپا، اور جناب لینے کے دینے پڑ گئے۔ یہ کیا ہو گیا جناب؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اسپتال میں، یہاں سے کاٹا ادھر سے کاٹا، سب نکال بچ گئے، بہتر ہو گئے، لیکن خدا کی شان نظر آئی۔ یا ربی یہ نظام تیرا کیسا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور تیرے حکم سے چلتا ہے، میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں وہاں اندر کھول کے پٹی بھی نہیں مان سکتا اپنے لیے۔ اتنی آپ کمزور، اتنے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اتنا جتنا اختیار دیا اسی کے مطابق کام بھی طلب کیا ہے آپ سے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دن میں صرف 5 نمازیں تو رکھی ہیں، سینکڑوں نمازیں، کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، صرف 5، وہ بھی ہم نہیں سوچتے، وہ بھی کوتاہی، وہ بھی آخر وقت میں اذان ہوتی ہے تو پیشاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، اذان ہوتی تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ پیشاب کرنے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ اذان ہو گئی ہے، پیشاب کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح، اور آپ کہہ رہے ہیں حی علی دورۃ المیاہ، فی دورۃ المیاہ، چلو آؤ پیشاب کرنے چلے۔ وہ کہہ رہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دورۃ المیاہ، آپ بیت الخلاء۔ عجیب دماغ میں آپ کے آ جاتے ہیں ہمارے، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہوتا آپ، میں تو نئے میں دیکھا بھی نہیں آپ کو، اچھے ہوں گے آپ تو فوراً اذان سے پہلے ہی آپ باوضو ہو کر بیٹھتے ہوں گے، جیسے ہی وہ حی علی الصلاح کہتا ہوگا اور آپ نے اپنا رومال کندھے پہ ڈالا، ٹوپی سیدھی کی اور چل پڑے۔ کہاں جا رہے جی؟ آپ نے نہیں سنا کیا اللہ اکبر نہیں سنا؟ ہاں وہ تو سنا تھا، تو اس میں حی علی الصلاح نہیں آیا، وہ بھی آیا تھا، تو کیا آگے حی علی الفلاح نہیں ہے؟ ہاں حی علی الفلاح بھی ہے۔ آپ کو مطلب نہیں پتا اس کا؟ پتا ہے کامیابی، تو اب کیا بیٹھنے میں کامیابی ہے یا جانے میں کامیابی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مؤذن حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا؟ پتہ چلنا چاہیے نا، پتہ چلنا چاہیے، لیکن فلاح کس میں دیکھ رہے ہیں آپ فلاح کس میں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹھنے میں۔ آپ فلاح کس میں پا رہے ہیں؟ اسی کام میں لگے رہنے میں فلاح دیکھ رہے ہیں آپ۔ وہ خدا کی طرف سے ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، صلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن ہم کہہ رہے نہیں ابھی چلیں گے یار، ابھی اذان ہوئی ہے یار، ابھی اذان ہوئی ہے، ارے ابھی اذان ہوئی ہے، آپ فوراً جاؤ، 10 منٹ تو ہیں، تسبیح میں لگ جاؤ، اور جتنی دیر آپ پہلے پہنچیں گے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے وقت آپ کا، فقہ ہے، مسئلہ ہے۔ پیارے بچوں، نصیحت کرنے کا مقصد سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سمجھانا، میں بھی بہت کوتا ہوں اور بہت ہی سست اور کاہل ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس نصیحت پر عمل کی توفیق دے۔ دین اسی کا ہے، یہ میرے الفاظ اپنے ہیں لیکن احکامات اسی کے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ نماز میری نہیں ہے لیکن نماز کا حکم بتانا میرا ذمہ داری ہے، نماز کا حکم اللہ کا ہے، جو آپ کی ہے وہی میری ذمہ داری ہے، جو احکامات آپ کے ہیں وہی میرے ہیں، تو میں بھی عمل کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی کیجیے۔
ایک دوسرے کو یہ یاد دہانی کرانی ہے نا کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ سارے مسئلے، کوئی میں نے نئے نہیں بتائے، آپ کو ہی پتا ہے کہ یار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مطلب یہی تو ہے، آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو یاد دہانی تکرار کرانے سے وہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں تو مجھے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں، میں اذان سے پہلے 5 منٹ پہلے وضو کر کے تیار ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ہی اب اذان ہو بس چلیں. اب یہ کامیابی ہے، اب کوئی چیز میں کامیابی ہے ہی نہیں، ورنہ کہہ دو کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. تو بچوں مطلب آپ پڑھیے، آپ آ گئے انشاءاللہ اچھا پڑھیں گے، ہم لوگ اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ دل و جان سے ذہن کو ایک طرف کر دیں، ٹھیک ہے بیٹا. مزید نصیحتیں انشاءاللہ کل پھر ہوں گی.